السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو کے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ہم مضمون کرنے والے ہیں یہ آپ کے سمارٹ سلیبس میں بھی شامل ہے، تو آپ اپنے پاس ایک رجسٹر رکھ لیں اور ساتھ ایک پین رکھ لیں تاکہ جو بھی اشعار لکھوائے جائیں، اقوال اور قرآنی آیات اور احادیث، ان کے ترجمے وغیرہ وہ آپ ساتھ نوٹ کریں تاکہ آپ انہیں اپنے مضمون میں لکھ سکیں۔ تو مضمون پڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح سے آپ کو مزید جو لیکچرز ہیں ان کی ویڈیوز مل جایا کریں گی اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، تو آج ہم نے جو مضمون پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو پڑھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کس طرح سے مضمون لکھنا ہے، کون سے اشعار لکھنے ہیں اور اس مضمون کو ہم نے کیسے نبھانا ہے۔ تو آپ اس طرح سے آغاز کریں گے کہ کرونا وائرس کی وبا، یعنی یہ جو بیماری ہے وبا، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ بننے جا رہی ہے، یعنی سب سے بڑا روگ، سب سے بڑا دکھ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، جس نے پوری دنیا کے افراد کے ساتھ ساتھ ملکوں اور حکومتوں پر بھی گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ وطن عزیز یعنی پاکستان، وطن عزیز کی بات کریں تو یہاں بھی کرونا وائرس، اب دیکھیں یہ کرونا اس طرح سے لکھا ہے، وہاں پہ اور طرح سے لکھا ہے، آپ دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ کرونا وائرس ایک بڑا چیلنج بن کر ابھرا ہے جس نے متعدد نئے مسائل یعنی نئی مشکلات کو جنم دیا ہے، یعنی اس کی وجہ سے نئی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ ملکی معیشت ہو یا عام آدمی کی معاشی حالت، یعنی کسی بھی ایک عام آدمی کے پاس پیسوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے یا ملک کی معیشت دیکھی جائے تو سب ہی کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ جو چیزیں اب نیچے میں نے لکھی ہوئی ہیں یہ آپ نے ایسے میں شامل نہیں کرنی، آپ نے صرف یہ جاننا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کیا باتیں لکھنی ہے۔ تو یہ آپ رجسٹر پر الگ سے بلٹس بنا لیں کہ کرونا وائرس کے متعلق جاننے کے لیے ہمیں مندرجہ ذیل نکات کا جاننا ضروری ہے۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری ہے کیا، یعنی کرونا وائرس کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ کرونا وائرس کی تشخیص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی کرونا ہے۔ تشخیص بیٹا اس طرح سے لکھا جاتا ہے، تے شین خے یہ اور سواد، تشخیص۔ اس کے بعد تیسرا، کرونا وائرس کا علاج کیا ہے، ہم یہ بھی پتہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حکومتی سطح پر اقدامات کیا ہو رہے ہیں اور حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے فلاحی تنظیمیں، جو NGOs ہوتی ہیں، جو سوشل ورک کی تنظیمیں ہوتی ہیں، اور مخیر حضرات۔ مخیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیرات کرنے والے، ٹھیک ہے جی، خیرات کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخیر کہتے ہیں۔ تو مخیر حضرات جنہیں اللہ نے نوازا ہے، پیسہ دیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اور عوامی رد عمل، عوام کا کیا رسپونس ہے، کیا وہ مانتے بھی ہیں اس چیز کو یا نہیں، اور کیا ذمہ داریاں وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ جو دیکھیں یہ رابطے کی علامت ہے، یہ نہیں لگانی، یہ آپ ایک ہی جملے میں لکھیں گے، البتہ یہ جو لفظ ہے کرونا وائرس یہ مارکر سے لکھ لینا۔ کرونا وائرس ایک بہت بڑی وائرس فیملی کا ایک مہلک وائرس ہے، مہلک خطرناک، جو عمومی طور پہ یعنی عام طور پر بخار سے لے کر سانس کی پیچیدہ بیماریوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی شکلیں سارس کی صورت میں دنیا دیکھ چکی ہے۔ یہ پہلے آیا تھا، جیسے آج کووڈ ہے یعنی کرونا ہے، تو پہلے بھی یہ بیماری آ چکی ہے لیکن اس کا نام سارس تھا۔ لیکن کرونا وائرس یہ آپ نے بریکٹ میں مارکر سے لکھ دینا، کووڈ-19 اس کا جو نام رکھا سائنٹسٹ نے۔ چین کے شہر ووہان، یہ لفظ کیا ہے؟ ووہان، واؤ کے اوپر آپ پیش لگا سکتے ہیں۔ ووہان میں پہلی مرتبہ 2019 میں دیکھا گیا تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ترقی یافتہ ممالک سے ہوتا ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ترقی یافتہ ممالک یورپ ہو گئے، امریکہ ہو گیا، جرمنی ہو گیا، وہ ممالک
جن کو اپنے حفظان صحت کے اقدامات کی وجہ سے پوری دنیا جانتی تھی۔ حفظان صحت کا مطلب ہے کہ صحت کے اصول ان کے بہت اچھے تھے، وہ بھی اس سے بہت متاثر ہوئے۔ حفاظتی اقدامات نہ کرنے والے تو سب سے پہلے اس کا شکار ہوئے، جیسا کہ شاعر نے کہا کہ وائرس کے وار میں مارے گئے، درد کے پندار میں مارے گئے، ناز جن کو تھا خدائی پر بہت، وہ بڑے دربار میں مارے گئے۔ تو یہ آپ نے یہ بند لکھ دینا ہے۔ حالیہ دنوں میں کرونا وائرس نے دنیا کے 176 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس وائرس کی تباہ کاریوں سے لاکھوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ لقمہ اجل کا مطلب کیا ہے کہ وہ مر چکے ہیں، موت کا جو فرشتہ ہے وہ انہیں لے کے جا چکا ہے۔ اس وائرس کی دہشت نے پوری دنیا، یہ لفظ دنیا ہے، پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ لاک ڈاؤن اس طرح سے لکھیں گے، لام الف لا کاف ساکن، لاک۔ بقول شاعر کیا کہتا ہے، وہ پڑھتے ہیں کہ ایسی ترقی پر تو رونا بنتا ہے، ایسی ترقی پر تو رونا بنتا ہے جس میں دہشت گرد کرونا بنتا ہے، جو کہ ایسا دہشت گرد ہے نظر بھی نہیں آ رہا، تو انسان کیا اس کا مقابلہ کرے جو دشمن نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب آپ نے مارکر سے یہ لکھنا ہے کہ کرونا وائرس کی ابتدائی علامات، مارکر سے لکھیں، پھر نیچے بلٹس بنا دیں، جس طرح سے یہ بلٹس بنی ہوئی ہیں۔ آپ چاہیں تو نمبرنگ بھی دے سکتے ہیں۔ پہلی کیا علامت ہے؟ پہلی ہے مسلسل خشک کھانسی، جس میں 24 گھنٹوں میں 3 سے 4 مرتبہ کھانسی کے شدید دورے پڑتے ہیں۔ دوسرا، مسلسل بخار جو 37.8 سیلسیس، یہ کیا لفظ ہے؟ سیلسیس، آپ یوں لکھیں گے سیلسیس، ٹھیک ہے جی، سیلسیس، یا 100 فارن ہائٹ تک جائے، یعنی یہ اس کا ہوتا ہے نا، فارن ہائٹ ہوتا ہے، ایک سیلسیس ہوتا ہے، یونٹ ہوتا ہے نا یہ۔ سونگھنے اور چکھنے کی حس کا ختم ہو جانا یا کم ہو جانا، یعنی آپ کوئی بھی چیز سونگھ نہیں سکتے، اور چکھو تو آپ کو ذائقہ نہیں آتا، ٹیسٹ نہیں آتا۔ اس کے بعد اچانک جسم میں سستی محسوس کرنا، آپ بہت لیزی ہو جاتے ہیں، کاہل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ وائرس سانس کے ذریعے پھپھڑوں اور اس سے متعلقہ خلیوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ تے لفظ ہے، متاثر۔ عموماً یعنی عام طور پہ انفیکشن لگنے اور علامات کے ظاہر ہونے میں 5 سے 6 دن لگ جاتے ہیں۔ ابتدا میں یعنی شروع میں تینوں علامتیں یا کوئی ایک علامت کا مسلسل رہنا کرونا وائرس کے حملے کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو فوراً اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیں اور کرونا ٹیسٹ کروائیں، اور رزلٹ آنے تک آئسولین میں چلے جائیں، یعنی خود کو آئزولیٹ کر لیں، کسی علیحدہ کمرے میں خود کو بند کر لیں تاکہ آپ دوسروں کے ساتھ نہ ملیں اور وائرس دوسروں تک نہ پہنچے۔ اگر ٹیسٹ مثبت آیا ہے، یعنی آپ نے یہ ٹیسٹ کروایا تو وہ پوزیٹیو آ گیا، یعنی آپ کے اندر یہ وائرس ہے، تو گھر میں موجود تمام افراد کو خود سے الگ تھلگ کر لیں اور یہ سمجھیں بقول شاعر، یعنی جیسا شاعر نے لکھا ہے کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے۔ تپاک کا مطلب ہوتا ہے گرم جوشی سے، یعنی کوئی بہت جذبے کے ساتھ آپ کو ملتا ہے، گلے لگاتا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ ہاتھ بھی نہ ملائے گا۔ جو تم کسی سے اگر ملنا چاہو گے تو کوئی بھی تم سے ہاتھ نہیں ملائے گا، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ یعنی بیماری آ گئی تو ظاہری بات ہے لوگوں نے پھر احتیاط ہی کرنی ہے، ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہے۔ مشروبات کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ مشروبات کا مطلب ہے پینے والی چیزوں کا۔ ابتدا میں پیراسیٹامول، یہ دوائی ہے جی، پیراسیٹامول یعنی ابتدا کی بات کر رہا ہے وہ، جب آپ کا یہ سٹارٹنگ سٹیج ہوتا ہے، کا استعمال، اور گرم سوپ اور دیسی قہوے راحت کا باعث بنتے ہیں، یعنی سکون کا۔ لیکن بیماری کی پیچیدگیوں میں، یعنی جیسے جیسے بیماری کمپلیکسٹی بڑھتی ہے، میں فوری طور پر قریبی ہسپتال رابطہ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں حکومت پاکستان نے وبا سے نمٹنے کے لیے بروقت یعنی فوراً اور بڑے اقدامات کیے، جن میں مستحق یعنی حقدار افراد اور غربا پر، جو غریب لوگ ہیں، پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ پاکستان میں دیگر ممالک کی طرح فوری لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا اور نہ ہی کرفیو لگایا گیا۔ کرفیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ لاک ڈاؤن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے باہر تو جاتے ہو لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس، بلکہ غریب طبقے کی معاشی صورتحال لفظ علیحدہ علیحدہ لکھیں گے، کو مد نظر رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن کیا گیا،
جس میں نرمی کر کے سمارٹ لاک ڈاؤن، یہ مارکر سے لکھنا آپ نے، سمارٹ لاک ڈاؤن میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جس سے کسی حد تک سمارٹ لاک ڈاؤن میں کیا ہوتا ہے کہ جس محلے میں، جس علاقے میں یہ وائرس پکڑا گیا ہے یا کسی انسان کے اندر دیکھا گیا ہے تو وہ علاقہ صرف بند کیا جاتا ہے، باقی شہر کھلا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن، جس سے کسی حد تک عام آدمی کو راحت یعنی سکون اور معاشی سکون محسوس ہوتا ہے، یعنی وہ تو کاروبار پہ جا سکتا ہے، باقی لوگ جو ہیں۔ تاہم ان تمام تر اقدامات کے باوجود ملکی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور لوگوں کے معمولات زندگی پر برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اب اگلا پیراگراف، وزیر اعظم پاکستان نے، نام نہیں لکھنا آپ نے، وزیر اعظم پاکستان نے لاک ڈاؤن کے پیش نظر غربا اور جو مسکین لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، کی مدد کے لیے احساس پروگرام، مارکر سے یہ لکھیں گے، احساس پروگرام متعارف کروایا، جس کے پہلے مرحلے میں مستحق افراد جو حقدار تھے تک شفاف طریقے سے، یعنی اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوگی، 12,000 روپے فی گرانہ تقسیم کیے گئے، جس سے یقیناً غریب طبقے کو کافی حد تک مدد ملی۔ احساس پروگرام کے ساتھ ساتھ حکومت نے ریلیف کے متعدد پروگرام بھی شروع کیے، جن میں بجلی اور گیس کے بلوں میں ریلیف دیا گیا، یعنی جو بل ہوتا تھا وہ اس میں رعایت کر دی جاتی تھی کہ لوگ کام پہ نہیں جا رہے تو لہٰذا جو دکاندار تھے ان کو تو معاف بھی کیا گیا بل کتنا۔ اگلا پیراگراف، ریلیف کے ساتھ ساتھ حکومت نے لوگوں کو کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے تعلیم اور ترغیب بھی دی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ نے اس بیماری سے کس طرح سے بچنا ہے۔ اس کے لیے روایتی میڈیا، یعنی آپ نے دیکھا کہ میڈیا پر روزانہ خبریں آ رہی ہیں، وہ میڈیا پر روزانہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس بیماری سے بچنا ہے، اور سوشل میڈیا پر آگاہی مہم چلائی گئی، لوگوں کو آگاہ کیا گیا کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے۔ حکومتی احکامات کو کافی حد تک عوامی پذیرائی بھی حاصل ہوئی، یعنی جیسا گورنمنٹ نے کہا عوام نے ان کی باتوں کو فالو کیا اور ان کی باتوں پر عمل درآمد کیا۔ تاہم یہ تمام اقدامات اس وقت تک ناکافی ہیں جب تک مکمل عوامی تعاون، دیکھیں مکمل عوامی تعاون ہونا چاہیے، اس کو لوگ کچھ فراڈ سمجھ رہے ہیں، دھوکہ سمجھ رہے ہیں کے ساتھ ان پر عمل درآمد نہ کیا جائے گا۔ عوام کو چاہیے کہ لاپرواہی نہ کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور حکومت کی جانب سے دیے گئے ایس او پیز، یہ مارکر سے لکھیں گے، ایس او پیز یعنی جو ہدایات، ایس او پیز کا مطلب ہدایات ہیں، پر مکمل عمل کریں، اور جن علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے وہاں پر بھی حکومت کا ساتھ دیں تاکہ کرونا وائرس کے مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ کرونا وبا کے دوران ریلیف کے کاموں میں حکومت کے ساتھ ساتھ سماجی تنظیمیں، کون سی این جی اوز جو ہوتی ہیں نا انہیں سماجی تنظیمیں کہتے ہیں، یہ مارکر سے آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور مخیر حضرات کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ جو حقدار ہیں، مستحقین ہیں، کی مدد میں کوئی کمی نہ رہے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ خدمت اور خیرات پاکستانیوں کے خون میں شامل ہے، کیونکہ جب سیلاب آیا، زلزلہ آیا یا کوئی اور مشکل گھڑی آئی تو پاکستانی ہمیشہ اپنے ہم وطنوں کی مدد میں پیش رہے، آگے بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا۔ اس روایت کو زندہ رکھتے ہوئے کرونا کی وبا میں بھی پاکستانی غریب شہریوں کی مدد بڑھ چڑھ کر رہے ہیں۔ کرونا کی جو بیماری ہے، وبا میں سماجی تنظیموں کا کردار نہایت مثبت رہا ہے، تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، سماجی تنظیموں کا کردار، اور آپ نے اسی طرح پیراگراف میں اس کو مارکر سے لکھنا ہے۔ ان اداروں نے ایک طرف تو لوگوں کو اس کرونا وبا سے بچنے کے لیے آگاہی دی ہے، جبکہ دوسری طرف بڑے پیمانے پر فلاحی کام یعنی لوگوں کی بھلائی کا کام بھی شروع کیا ہوا ہے۔ ان فلاحی تنظیموں کی طرف سے ہسپتالوں میں مفت طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، جتنی بھی طبی سہولیات ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں، جن میں ماسک دیے جا رہے ہیں، اینٹی وائرس سینیٹائزر دیے جا رہے ہیں، حفاظتی کٹس بھی مل رہی ہیں، ٹیسٹنگ کٹس مل رہی ہیں جسے ٹیسٹ کیا جائے، وینٹیلیٹرز بھی بنائے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، اور نئے آئسولیشن وارڈز بھی بنائے جا رہے ہیں کے لیے فنڈ دیے تاکہ مستحقین کے لیے کھانا اور دیگر سہولیات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ غریب بستیوں میں جا کر بھی جو مستحقین ہیں، جو حقدار ہیں، اور غریب افراد میں بھی ماسک، امدادی پیکج، راشن اور دیگر اشیاء ضرورت تقسیم کیے جا رہے ہیں، جو کافی قابل تحسین بات ہے۔ اب آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، یہ علیحدہ ہیڈنگ نہیں بنانی، آپ نے لکھنا ہے ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ، پھر آپ نے یہیں سے آگے لکھنا ہے، ہیڈنگ نہ ایسے بنانا آپ کہ خصوصی افراد
کو وبا کے دوران سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ان کی طرف حکومتی، سماجی اداروں اور مخیر حضرات کو خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ مشکل حالات اور مسائل سے نکل سکیں۔ سرکاری سطح پر ملک بھر میں موجود خصوصی افراد کا ڈیٹا مرتب کیا جائے اور تاکہ وہ امدادی پیکج سے محروم نہ رہیں۔ جو حقدار لوگ ہیں نا، ان کی ایک لسٹ بنائی جائے کہ یہ واقعی غریب لوگ ہیں اور انہیں ان کے حقوق دیے جائیں تاکہ ان کی بھی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، اور جو امیر لوگ ہیں وہ نہ غریب بن کے ان کے حق پر ڈاکہ ڈال دیں۔ خصوصی افراد کے ساتھ اقلیتیں، آپ نے یہ مارکر سے لکھنا ہے۔ اقلیتیں، اقلیت کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جو سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہ سب اقلیت ہیں، کو بھی امدادی اسکیموں میں شامل کیا جانا چاہیے، خاص طور پہ خاکروب۔ خاکروب کس کو کہتے ہیں؟ جو جھاڑو پھیرتے ہیں نا گلیوں میں آ کے، اور نچلا عملہ جو مختلف ہسپتالوں اور مختلف مقامات پر کام کرتے ہیں۔ معاشی مدد کے ساتھ ساتھ ایسے عملے کو حفاظتی کٹس بھی دینی چاہیے اور دیگر اشیاء فراہم کی جائیں۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں تیسرا طبقہ کون سا ہے جی؟ یہ خواجہ اسرا ہیں۔ یہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے۔ خواجہ اسرا، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس عموماً شناختی کارڈ نہیں ہے۔ نادرا میں رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ احساس پروگرام جیسے بنیادی فنڈ سے محروم ہیں۔ آئی ڈی کارڈ ہوگا تو ان کا احساس پروگرام میں نام لکھا جائے گا نا، کیونکہ حکومت کے پاس ان کا مکمل ڈیٹا موجود نہیں ہے، لہٰذا ان افراد کو بھی امدادی پیکج دیے جائیں۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں خواتین جو ہیں۔ خواتین جو اپنے گھر کی واحد کفیل ہیں، یعنی اپنے گھر کو سنبھالتی ہیں، معاشرے کا چوتھا نظر انداز ہونے والا طبقہ ہے۔ ان میں بیوہ عورتیں ہیں، کیونکہ ان کا شوہر نہیں ہوتا تو گھر کس نے چلانا ہے؟ اسی بیوہ عورت نے چلانا ہے، جو خود گھر کی سربراہ ہے اور اپنے خاندان کا واحد سہارا ہوتی ہیں۔ اس مشکل وقت میں انہیں سہارے کی ضرورت ہے۔ ایسی خواتین کے حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت، سماجی تنظیمیں، مخیر حضرات اور خود علاقے کے افراد کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آگے شعر لکھنا مارکر سے صفحے کے درمیان میں۔ یہ جو ملاتے پھرتے ہو تم ہر کسی سے ہاتھ، یہ جو ملاتے پھرتے ہو تم ہر کسی سے ہاتھ، ایسا نہ ہو کہ دھونا پڑے زندگی سے ہاتھ۔ آخر پر میں پاکستانی شہریوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ انتہائی عقل مندی اور ہوش سے کام لینا ہوگا۔ ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنا ہوگا جس سے ہماری ذات کے ساتھ ساتھ کسی بھی شہری کو نقصان نہ ہو۔ اس کے لیے چند باتوں پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے ان باتوں کو بلٹس بنا کر لکھنا تاکہ آپ کا ایسے جو ہے مضمون ہے وہ لینتھی ہو جائے، لمبا ہو جائے۔ پہلی چیز، حکومتی اقدامات اور ہدایات پر بھرپور عمل کیا جائے۔ ہمیشہ مصدقہ خبر جو بالکل ویریفائڈ ہوتی ہے، جھوٹی نہیں ہوتی، ہی شیئر کریں تاکہ لوگوں کو گمراہی سے بچایا جا سکے۔ اپنے خاندان کی نقل و حرکت کو محدود کر دیں کہ کوئی فضول کام کے لیے گھر سے باہر نہ جائے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ خاص طور پر بچوں اور 50 سال سے زائد عمر کے لوگ کسی صورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ گھر کے تمام افراد روزانہ 10 سے 15 بار ہاتھ دھوئیں اور ہر بار 30 سیکنڈ کا دورانیہ ہو، یعنی 30 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے ہیں۔ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال دن میں کئی بار کیا جائے۔ جب بھی انتہائی ضروری کام سے گھر سے باہر جائیں تو فیس ماسک پہن لیں۔ کسی بھی شخص سے ہاتھ نہ ملائیں، یعنی مصافحہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ ملانے کو۔ تمام قسم کی چھوٹی بڑی تقریبات میں شرکت نہ کریں، یعنی شادی بیاہ کے فنکشن ہوں گے۔ گھر پہنچتے ہی ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد شعر لکھنا مارکر سے۔ گھر رہیے کہ باہر ہے ایک رقص بلاؤں کا۔ بلا کس کو کہا جا رہا ہے؟ کرونا وائرس کی بیماری کو، کہ گھر پہ رہو، باہر پہ رقص ہو رہا ہے بلاؤں کا۔ اس موسم وحشت میں نادان نکلے ہیں، بے وقوف نکلے ہیں جو اس وائرس میں باہر نکلے ہیں کہ انہیں زندگی اور موت کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایسی ہدایات ہیں جن پر عمل درآمد کر کے ہم اپنے آپ اور خاندان کو کرونا وائرس سے بچا سکتے ہیں اور اس وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کے ذمہ دار ہونے اور پاکستان کو کرونا سے ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ اس دوران اگر کوئی شخص جس میں اس وائرس کی علامات ظاہر ہوں تو وہ فوری طور پر حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہیلپ لائن پر اطلاع کر دے۔ اور آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اور لوگوں کو ایک مشورہ بھی ہے تاکہ اس وبا سے بچا جا سکے۔ اب آپ نے یہ اختتام پر یہ بند لکھ دینا اور ہمارا یہ مضمون مکمل ہو گیا۔ کیا کہ روز تسبیح کیا کر کہ یہ دن کٹ جائیں، حمد اور نعت لکھا کر کہ یہ دن کٹ جائیں۔ لوگ اب دیر و حرم جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ دیر و حرم یعنی حج پہ، عمرہ وغیرہ پہ کوئی تدبیر شفا
کر کہ یہ دن کٹ جائیں، یعنی آپ کچھ اس طرح کا کام کرو کہ یہ برائی کے دن ختم ہو جائیں۔ تو یہ تھا آج کا مضمون، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی شیئر نہیں سمجھ آیا یا کوئی بات تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔